باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا درس شروع کیا تھا۔ اس کے ناموں میں سے ایک نام سورہ مجادلہ بھی ہے۔ مجادلہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عیسائیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی تھی۔ جس وقت مکہ فتح ہوا اور یہود کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا، ہر طرف اسلام کا چرچا ہوا، تو یمن کے علاقے میں خاص طور پر نجران کے اندر عیسائی بڑی مقدار میں رہتے تھے۔ انہوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ ہمیں جا کر اللہ کے نبی سے بات کرنی چاہیے۔ یہود ذلیل و خوار ہو گئے، اسلام پھیل گیا، تو یہ نہ ہو ہم کسی کھاتے میں بھی نہ رہیں، تو ہمیں جا کر خود بات کر لینی چاہیے۔ چنانچہ یہ 60 افراد پر مشتمل قافلہ نجران سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا، اور ان 60 آدمیوں میں خاص طور پر 14 لوگ معززین شامل تھے، اور ان 14 میں بھی 3 آدمی اعلیٰ سطح کے تھے۔ ایک ان کے حکمران جن کا نام عبد المسیح تھا، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بندہ، جیسے ہمارے ہاں عبداللہ نام رکھا جاتا ہے۔ اور یہ بڑا زیرک اور سمجھدار انسان تھا، صاحب الرائے تھا۔ اور ایک اس کا وزیر تھا اہم نام کا، اور تیسرے نمبر پر ان کا پادری تھا، اور اس کے علم و فضل کی وجہ سے، عیسائیت کے مذہب سے واقفیت کی وجہ سے سارے عیسائی اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اور بڑی بڑی جائیدادیں اس کو دے رکھی تھیں۔ ابو حارثہ بن علقمہ، اور اس کو حبر اور اس قسم کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ 60 آدمیوں کو کسی ایک جگہ ٹھہرایا جائے، ہمارے پاس اس طرح کا تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ البتہ جو قافلے آتے ہیں ہم ان کو 2-2 4-4 کو تقسیم کر دیتے ہیں، 2 کسی کے گھر میں چلے گئے، 1 کسی کے گھر میں چلا گیا، 3 کسی کے گھر میں، جتنی کسی کے پاس گنجائش ہوتی ہے، اور اتنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں یہ طریقہ کار بڑا مؤثر تھا، پورے قافلے کو تقسیم کر دیتے تھے، اور گھر کا ہر فرد ان کی تعلیم، ان کی تربیت پر محنت کرتا تھا، تو بڑی جلدی ایک اچھا انقلاب برپا ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے آئے ہیں، اکٹھے ہی رہنا پسند کریں گے، علیحدہ علیحدہ ہونا ہم پسند نہیں کریں گے۔ چونکہ مہمان تھے، اور مہمان کی بات ماننی چاہیے جس طرح ان کی راحت ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری اس خواہش کا احترام کرتے ہیں، ہمارے پاس پھر ایسی جگہ تو مسجد ہے، ہم تمہیں مسجد میں ٹھہرا سکتے ہیں۔ تو مقصد یہاں پر بھی وہی تھا کہ یہ مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھیں، ان کی عبادات کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، تو وہ مسجد میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم اپنی عبادت بھی کرنا چاہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، تم اپنی عبادت کرتے رہنا۔ تو مسجد کے اندر عیسائیوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی بھی اجازت مرحمت فرما دی گئی۔ اس کے بعد یہ وہاں ٹھہر گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی گفتگو بھی ہوئی، مناظرہ بھی ہوا، جس میں بطور خاص انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا۔ ان میں سے
ایک تو یہ بات ذکر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، چنانچہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں کو ہی معجزے عطا کیے ہوئے تھے، تو یہ معجزہ تھا کہ یہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی امراض میں کہ جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا، مادرزاد نابینا یا اس طرح کے مرض جن کو لا علاج سمجھا جاتا ہے، تو یہ اللہ کا نام لے کر دم کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دیتے تھے۔ تو ان چیزوں کو، ان معجزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی برحق ہونے کی علامت بنایا تھا، وہ ان کو اللہ کے بیٹے ہونے کی علامتیں سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاندان سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں دم فرماتے تو وہ پرندہ بن کے، جاندار بن کے اڑنے لگ جاتا تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتنے بھی ایسے پرندے بنائے ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوتا تھا تو وہ مٹی بن کر ختم ہو جاتا تھا، تاکہ اللہ اور بندے کی تخلیق خلط ملط نہ ہو جائے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدا کردہ مخلوق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو باتیں ارشاد فرمائیں، وہ ساری کی ساری باتیں انہوں نے قبول کی۔ ان میں سے بنیادی بات یہ تھی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا باپ کی جنس سے ہوتا ہے، باپ کی نسل سے ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی سے جنم لینے والے نہیں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا مریم سے جنم لینا تم بھی مانتے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی کوئی مخلوق کہتے کہ کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت ہر چیز جانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام صرف اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ پر موت نہیں آتی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے تم بھی قائل ہو، اور ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ فی الحال وہ زندہ ہیں، لیکن دنیا میں آئیں گے اور آنے کے بعد کچھ عرصہ حکومت فرمائیں گے، شادی کریں گے، اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائیں گے، اس کے بعد ان کی موت واقع ہوگی۔ تو ان ساری باتوں کو انہوں نے تسلیم کیا۔ تو خیر یہ کئی دن وہاں ان کا قیام رہا، تو اللہ رب العزت نے آگے آنے والی آیت میں اسی نظام کا تذکرہ کیا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، کہ اللہ وہ ذات ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں تشکیل دیتی ہے جیسے چاہتی ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے اور حکمت کا مالک ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس موضوع سے متعلق کچھ تمہیدی باتیں آ گئی ہیں، باقی کل کے درس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے لگاؤ عطا